علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بھی واضح طور پر بیان فرمایا ہے، تصریح فرمائی ہے، اور محمد و آل محمد کی معتبر اور مستند روایات میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ ہم لوگ چونکہ مادیات سے زیادہ مانوس ہیں، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان سے زیادہ مانوس ہیں، جن چیزوں کو ہم آوازوں کو سنتے ہیں، جن چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں، وہ جو ہوا سے پنجگانہ کے دائرہ کار میں آنے والی چیزیں ہیں محسوس، ان سے ہم زیادہ مانوس ہیں۔ کسی بھی الہی دین کا قائل، اس کا طرعی امتیاز یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، روح کو مانتا ہے جو نظر نہیں آتی، یہ چیزیں نظر نہیں آتی، غیب پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، اللہ اور رسول کے وعدوں پر ایمان بھی رکھتا ہے، لیکن چونکہ مادیات سے قابل مشاہدہ جو اسباب وسائل ہیں ان سے زیادہ مانوس ہوتا ہے۔ جتنا بھروسہ یہ قابل مشاہدہ اور محسوس ذرائع پر یہ جتنا بھروسہ کرتا ہے، اتنا بھروسہ غیبی طاقت پر وہ نہیں رکھتا۔ کسی بھی مقصد یا ہدف کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی منصوبہ شروع کرتا ہے، اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے ظاہری وسائل کا زیادہ سہارا لیتا ہے، ظاہری وسائل پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہے، غیبی طاقت پر اس کا ایمان بھروسہ اتنا نہیں ہوتا۔ وہ غیبی طاقت جس سے ہم مدد لے سکتے ہیں اس کے کئی انداز ہیں۔ غیبی طاقت جس سے ہم امداد لے سکتے ہیں، ایک صلہ رحم ہے، صلہ رحم کے نتیجے میں آپ کو غیبی مدد ملتی ہے، صدقہ کے نتیجے میں آپ کو غیبی امداد ملتی ہے، دعا کے نتیجے میں آپ کو غیبی امداد ملتی ہے۔ یہ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی اٹھا کے دیکھیں، شروع میں ہے تعقیبات نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعائیں، بعض مشترک ہیں جیسے تسبیح حضرت زہرا ہے یا دعائے وحدت ہے، پانچوں نمازوں میں سلام کے بعد اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ کچھ تعقیبات مخصوص ہیں، صرف صبح کی نماز کے بعد وہ پڑھی جاتی ہے، وہ بھی عجیب ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب وَأَمِتْنِي عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ علی ابن ابی طالب، خدایا مجھے علی جیسی زندگی اور علی جیسی موت دے۔ اس صبح کی نماز میں ہے، باقی چار نمازوں میں نہیں ہیں۔ ان کے شروع میں، تعقیبات کے شروع میں ایک روایت نقل کی ہے شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ نے، جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے دعا مانگے بغیر اٹھ کے نکل جاتا ہے مسجد سے یا اپنا مصلی چھوڑ دیتا ہے، اور اس دعا سے خالی یا تعقیبات سے خالی نماز کو فرشتے لے کے جب خدا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے اس کو مسترد کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے، میرے بندے سے کہو کہ تو اگر مجھ سے بے نیاز ہے تو میرا محتاج نہیں ہے، میں بطریق اولا تجھ سے بے نیاز ہوں، میں تیرا محتاج نہیں ہوں۔ ہر حالت میں بہت تاکید کی گئی ہے، ہر حالت میں، یعنی جو آدمی ہر لحاظ سے آسودہ حال ہے، الحمدللہ وہ خود بھی اور سارا اہل خانہ مکمل طور پر صحت مند ہے، ہر چیز نارمل ہے، خود اپنا بھی اور باقی اہل خانہ کا بھی، مالی اعتبار سے بھی آسودہ ہے، برسر روزگار ہے، ایک پرکشش نوکری اس کو ملی ہوئی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان حالات میں جب انسان ہر حالت میں خدا کو پکارے، ایسے آدمی کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب وہ آزمائش کے شکار ہو جائے۔ اور یہ جملہ پتہ نہیں میں نے کسی مجلس میں کہا یا جملہ یہاں کہا ہے، ہم جو ہے نا آپس میں جو پیشور
مانگنے والے ہوتے ہو نا بکاری، ان کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں پیشاور ہے، اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دو، اس کی درخواست جو ہے نہ لو، اس کا یہ پیشاور ہے۔ اللہ تعالیٰ پیشاور مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے، جو ہر حالت میں صحت مند ہو تو بھی خدا کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، جی بیمار ہو تو بھی، غریب ہو فقیر ہو تو بھی، آسودہ حال ہو امیر ہو تو بھی، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مخ العبادہ، مخ بھیجے کو کہتے ہیں، بھیجے کو، عبادت کی روح مغز یا کہیں کہ روح روان دعا ہے، روح روان۔ سلاح الانبیاء، دعا انبیاء کا اسلحہ ہے، انبیاء کا اسلحہ ہے، یا بعض روایات میں سلاح المؤمن، مومن کا اسلحہ ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ آدمی اس سے یعنی اسلحہ سے اور اس غیبی طاقت سے محروم ہو جائے، محرومی کی دو صورتیں ہیں، ایک بندہ دعا ہی نہیں کرتا، وہ جیسے بعض لوگ، میں نے خود ایک دفعہ آج سے 10-12 سال پہلے مسجد حرام کے باہر باب فہد ہے یا باب عبدالعزیز، اس کے پاس میں نے دیکھا کہ وہ باہر سے حالت احرام میں کوئی 10-15 بندے آئے ہیں، ایک جوان ہے، اس اچھی خاصی داڑھی رکھی ہوئی ہے، وہ اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دے رہا تھا، کہا کہ نماز پڑھنی ہے، طواف کرنا ہے، دعا نہیں مانگنی، بس دعا مانگے بغیر نکل آؤ مسجد الحرام سے۔ یہ ناپسندیدہ ہے۔ خدا نے قرآن میں شدید مذمت کی ہے ان آدمی کی جو خدا سے نہیں مانگتا، جو خدا سے نہیں مانگتا۔ ایک یہ ہے محرومی کہ بندہ دعائی نہ مانگے، اوروں کو بھی تلقین کرے کہ دعا مت مانگو اور سلام پڑھو یا پھیرو اور مسجد سے نکل جاؤ۔ دوسری محرومی یہ ہے کہ دعا مانگے لیکن دعا قبول نہ ہو۔ اچھا، یہ جملہ امیر المومنین کا تو ہم ہر شب جمعہ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، خدایا ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے دعا کرنے سے روکتے ہیں۔ بعض گناہوں کے نتیجے میں بندہ سے خدا کی بارگاہ میں ہی نہیں جاتا، دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعا کی قبولیت یا استجابت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، حبس روکتے ہیں، میری دعا کو روکتے ہیں، یعنی قبول نہیں ہونے دیتے۔ ان دعاؤں کو بھی بخش دے جو مجھے دعا کرنے سے روکتے ہیں، ان گناہوں کو بھی بخش دے جو میری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ ادھر آپ نے سربستہ طور پر یہ پڑھا ہے، اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، ان گناہوں کو بخش دے جو دعا سے روکتے ہیں یا دعا کی قبولیت کے راہ میں وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ بہت بڑی بدبختی اور بدنصیبی ہوگی انسان کی کہ اس نعمت سے بندہ محروم ہو جائے۔ انسان اگر اس میں شعور ہو، ادراک ہو، دعا سے محروم ہونا یا مانگی گئی دعاؤں کو قبول نہ ہونا ایسا ہے جیسے کسی کو ایک بہت ہی بڑی پرکشش ملازمت سے اس کو جو ہے نا برخاست کر دیا جائے، اس کو نوکری سے نکال دیا جائے، معطل کر دیا جائے، یا اس کی نوکری کو ختم کر دیا جائے، وہ جس کو آپ وہ ٹرمینیٹ کر کہتے ہیں، نوکری سے نکال دیا جائے۔ اس سے کم سزا نہیں ہے کہ بندہ خدا کی بارگاہ میں جانے کی توفیق طلب ہو یا مانگی گئی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ امیر المومنین نے دعائے کمیل میں سربستہ طور پر فرمایا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی